السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میلاد النبی کے تعلق سے جناب حبیب رضا نوری صاحب نے سوال کیا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت ہوئی تو اسی دن وفات بھی ہوئی، تو جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو شیطان خوشیاں مناتا تھا، ہم لوگ بھی شیطانی کام کرتے ہیں، اس طریقے کا کچھ سوال تھا۔ تو کیا ہم اس دن غم منائیں یا خوشیاں منائیں؟ اس تعلق سے جواب سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمحے کے لیے موت عطا کی، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں اور زندوں کی ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اور میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، تو میلاد النبی کی جو خوشیاں ہم مناتے ہیں، جشن ولادت کی جو خوشی مناتے ہیں، یہ کوئی ہمارا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے میں آپ کو دلیل دوں جشن ولادت کی۔ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور جب اللہ نے اس میں فرمایا کہ اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جسم ہے، پانی ہے، ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کے بارے میں سورہ نحل آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اگر اللہ کی نعمت گنو گے تو شمار نہ کر سکو، بہت ساری نعمتیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی ہم سے نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم کن کن نعمتوں کا پرچار کریں؟ عقل کہتی ہے کہ جب گنتی معلوم نہ ہو سکے تو سب سے بڑی چیز کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہی نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم سے بھی اللہ پاک کی نعمتوں کی گنتی نہ ہو سکی، تو یہ فیصلہ کیا کہ جو نعمت سب سے بڑی اس کا پرچار کریں، اسی پر خوشیاں منائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو سکے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ آئیے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ کا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، مگر کسی نعمت پر بھی احسان نہ جتلایا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نعمت پر احسان کیوں نہیں جتلایا، صرف ایک نعمت پر ہی احسان کیوں جتلایا؟ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان گنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور قرآن کے مطابق ہر مسلمان کو اپنے نبی کی آمد پر خوشیاں منانی چاہیے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اسی پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں، اور اس کے سبب دھن و دولت سے کیا ہے بہتر ہے۔ لیجئے اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں جشن منانے کا حکم فرما رہا ہے کہ اس کے فضل اور رحمت کے حصول پر خوشی منائیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی کی آمد کا جشن مناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی رحمت نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں، اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ مسلمانوں، اگر رحمت للعالمین کی آمد کی خوشی نہیں منائیں گے تو اور کون سی رحمت پر منائیں گے؟ لازم ہے کہ مسلمان رحمت دو عالم کی آمد کا جشن منائیں۔ یہ تو قرآن کی بات ہو گئی۔ احادیث میں آئیے مشکات شریف صفحہ نمبر 179 اور مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 7 پر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا خود جشن منایا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اب ذرا اس حدیث میں غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا. اب پیر کے روزے کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ آمد کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اپنی آمد کی خوشی میں. اب جب نبی اپنی آمد کی خوشی میں خود روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کے غلام ان کی آمد کی خوشی میں کیا خوشیاں نہیں منا سکتے؟ خوشیاں منانے کا طریقہ ہے کہ کوئی غلام روزہ رکھتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو کوئی نعت پڑھ کر خوشیاں مناتا ہے، کوئی درود پڑھ کر، کوئی نیک اعمال کا ثواب اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا کر، تو کوئی شیرنی بانٹ کر، دیگیں پکوا کر غریبوں اور تمام مسلمانوں کو کھلا کر اپنے آقا کی ولادت کا جشن مناتا ہے. یعنی زمانے کی روایات کے مطابق اچھے سے اچھا عمل کر کے اپنے آقا کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے. بس جو شخص نبی کو مانتا ہے تو وہ سنت نبوی سمجھ کر اپنے آقا کی ولادت کا جشن منائے گا، اور جو شخص نبی کو نہیں مانتا وہ اس عمل سے دور بھاگے گا. دیکھیے بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 764 764 میں کہ نبی اکرم کا چچا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جو کہ پکا کافر تھا، جب اسے اس کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری ملی تو بھتیجے کی آمد کی خوشخبری لانے والی کنیز سوائبہ کو اس نے انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دی. ابو لہب کے مرنے کے بعد جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے برے حال میں ہے تو اس سے پوچھا گیا کیا گزری؟ ابو لہب نے جواب دیا مرنے کے بعد کوئی بہتری نہ مل سکی، ہاں مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے سوائبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. اس روایت کے مطابق ہمارے اسلاف جو کہ اپنے دور کے مستند مفسر، محدث اور محقق رہے ہیں، ان کے خیالات پڑھیے، ذرا ذہن میں رکھیے کہ تذکرہ میلاد رسول صفحہ نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ ابو لہب وہ بدبخت انسان ہے جس کی مذمت میں قرآن کی ایک پورے سورہ نازل ہوئی، لیکن محض اس وجہ سے کہ اس کی آزاد کردہ باندی نے نبی اکرم کو دودھ پلایا تو اس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہ کچھ ملتا رہا. سہیلی وغیرہ نے اس خواب کا اتنا حصہ اور بیان کیا ہے کہ ابو لہب نے حضرت عباس سے یہ بھی کہا کہ 2 شنبہ پیر کو میرے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے. علماء کرام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی تشریف آوری کی بشارت سنانے پر سوائبہ کو جس وقت ابو لہب نے آزاد کیا تھا اسی وقت اس کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے تذکرہ میلاد میں. اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 26 میں کہ میلاد شریف کرنے والوں کے لیے اس میں سند ہے جو شب میلاد خوشیاں مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں. یعنی ابو لہب کافر تھا اور قرآن پاک اس کی مذمت میں نازل ہوا. جب اسے میلاد کی خوشی منانے اور اپنی لونڈی کے دودھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنے کی وجہ سے جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرپور ہے اور میلاد پاک میں مال خرچ کرتا ہے. اور علامہ مولانا حافظ الحدیث ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مواہب لدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 27 میں وہی ابو لہب کا ذکر کرتے ہوئے. اور علامہ ابن زوجی نے بھی فرمایا بیان المولد النبوی صفحہ نمبر 17 میں بحوالہ مختصر سیرت الرسول صفحہ نمبر 23. ان محدثین کرام اور اسلاف کے خیالات سے ثابت ہے کہ جشن ولادت منانا اسلاف کا بھی محبوب فعل رہا ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ جب کافر محمد بن عبداللہ کی آمد کی خوشی منا کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا کر کیوں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا؟ بلکہ ابن جزری نے تو قسم اٹھا کر فرمایا کہ میلاد منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اب اس احادیث وغیرہ سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ میلاد منانا جائز ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میلاد منایا ہے یا نہیں منایا؟ اب جواباً عرض یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا اور سرور کونین کے سامنے منعقد کیا. میرے رسول نے منع کرنے کے بجائے خوشی کا اظہار فرمایا. جلیل القدر صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں قصیدہ پڑھ کر جشن ولادت منایا کرتے تھے. بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 65 میں حدیث سرکار خود
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر رکھا کرتے تھے تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر سرکار کی تعریف میں فقریہ اشعار پڑھیں۔ سرکار حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے اللہ روح القدس حضرت جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرمائے۔ آئیے رضیت التنویر فی مولد سراج المنیر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں اس حدیث کے کہ میں سرکار کے ساتھ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ وہ اپنی اولاد کو حضور کی ولادت کے واقعات سکھلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کا دن ہے کہ سرکار نے اس وقت فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے رحمت کا دروازہ کھول دیا اور سب فرشتے تم لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، جو شخص تمہاری طرح واقع میلاد کرے اس کو نجات ملے گی۔ اب ذرا دیکھیے، میلاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی محافل منعقد کر کے میلاد کا تذکرہ کرنا ہے، جو ہم 2 حدیثوں سے ثابت کیا ہے۔ آپ لوگوں کو میلاد کی نفی میں ایک حدیث لا کر دکھا دو جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا کہ میلاد نہ منایا جائے، حالانکہ کئی ایسے کام ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیے مگر ہم اسے کرتے ہیں کیونکہ اس کام کے کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لہذا وہ کام جائز ہیں۔ اب حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ نعمانیہ میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف یوں بیان کرتے ہیں قصیدہ نعمانیہ میں صفحہ نمبر 195 196 میں کہ آپ ہی وہ ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اور آپ پیدا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ پیدا کیا جاتا۔ آپ وہ ہیں جن کے نور سے 14ویں کا چاند منور ہے اور آپ ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشخبری سنانے آئے اور آپ کے حسن صفات کی خبر لے کر آئے۔ حضرت امام شافعی النعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 6 پہ، حضرت امام احمد بن حنبل اشعۃ اللمعات میں اس کا تذکرہ ہے، امام فخر الدین رازی النعمت الکبریٰ میں، اور امام سبکی نے نصر الدرر علی مولود ابن حجر صفحہ نمبر 75 میں، اور حافظ ابن کثیر مولد رسول صفحہ نمبر 266 میں، امام ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کتاب الصوم باب صوم یوم عاشوراء حدیث نمبر 2004 کی تشریح فرماتے ہوئے محفل میلاد کے ثبوت کو ثابت کیا ہے۔ اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس جو روایت ہے کہ روزہ رکھا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ اس سے میلاد کا ثبوت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی حسن المقصد فی عمل المولد صفحہ نمبر 73 میں، امام ملا علی قاری المورود الروا صفحہ نمبر 34 میں، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی انوار محمدیہ صفحہ نمبر 29 میں، اور حضرت سید احمد زینی شافعی سیرت نبوی صفحہ نمبر 45 میں، اور فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 129 میں، اور محدث کبیر ابن زوجی المیلاد النبوی صفحہ نمبر 35-34 میں، اور علامہ شیخ محمد بن علوی مالکی حوال الامتفال بالمولود النبوی شریف صفحہ نمبر 8-9 میں، علامہ شہاب الدین احمد بن محمد المعروف امام قسطلانی مواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 27 میں، اور ابن زوجی حضرت شاہ احمد سعید مجددی اثبات المولد والقیام صفحہ نمبر 24، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرۃ الناظر صفحہ نمبر 11 میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در سمین صفحہ نمبر 8 میں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الدر المنظم صفحہ نمبر 89 میں، اور مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی تذکرہ مظہر مسعود صفحہ نمبر 176 میں، علامہ ابن زوجی مولد العروس کے صفحہ نمبر 9 میں، اور محدث ابن جوزی اشعار وغیرہ بھی لکھتے ہیں، اور بہت سارے علماء کرام ہیں جن کا تذکرہ میں طویل ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور بہت سارے جن کا ذکر میں کر رہا ہوں نمبر 1 سے ٹوٹل میرے جو پاس ہے 36 علماء کرام ہیں جو کہ میلاد کا
तज़किरा फरमाते हैं। और फरमाया गया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस दिन तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं कि तमाम चीज़ों ने खुशियाँ मनाई थी। और एक बात ये है कि जो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दिन इंतकाल हुआ है, तो उस दिन क्या है, गम मनाना चाहिए। तो एक बात जहन में रखिए कि हदीस मुबारका में जो आई है बात कि गम जो है मुसलमानों को सिर्फ 3 दिन सोग करना है, 3 दिन के बाद नहीं करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1450 साल हो गया है वक्फा, तो खुशियां तो मनाई जाती है लेकिन गम करने के लिए अल्लाह ने मना फरमाया, इसलिए हम गम नहीं करते आपके कौल की बुनियाद पर। वरना तो हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी बाहयात हैं और हमारे तमाम अफ़आल को अल्लाह के बताने से जानते हैं, पहचानते हैं। तो जिंदे नबी का हम जिंदा मीलाद करा करते हैं और बहुत सारे सबूत हैं। तफसील ज़्यादा हो जा रही है, इस बुनियाद पर मैं यहाँ पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि हम नबी के मीलाद को क्यों मनाते हैं। अल्लाह ताला हमें सच और हक़ और दीन पर और सुन्नियत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम।